عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بلند مقام پر فائز کیا اس کا سب کو علم ہے. آپ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. آپ پر اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج سجایا. آپ کے بعد آج تک نہ کوئی نبی رسول آیا، نہ قیامت تک آئے گا. اسی طرح دیگر بے شمار قسم کے فضائل اور مناقب، جس طرح آپ کی عظمت و شان سب سے بلند، نرالی، عرفہ اور عظیم، اسی طرح سے جو بھی آپ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ بیٹھا، اس کو اللہ نے جو مقام دیا، رفعت دی، عظمت دی، وہ کائنات میں کسی کو نہ مل سکی. جس طرح کے آپ کے دوست ہیں، اس طرح کے بہترین دوست کائنات میں کسی کو بھی میسر نہ ہوئے. اور دوسری طرف دیکھیے، جس طرح کے کمینے دشمنوں سے آپ کو واسطہ پڑا، ویسے دشمن بھی کسی کے نہیں تھے. اسی طرح سے مثبت پہلو کو دیکھیں، پازیٹو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے جس طرح کے آپ کے گھر والے ویسے کسی کے گھر والے نہیں. جس طرح سے آپ کے صحابہ، ساتھی، مقتدی، سامعین، امتی ویسے کسی کے بھی نہیں. اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کی وجہ سے ان تمام آپ کے تعلق داروں کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان تمام چیزوں کے متعلق امت کو خبردار کرتے. کیسی کتاب آپ پر اتری، ویسی کتاب کسی کو نہ ملی. اس کتاب کے بارے میں تلقین کی، میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر چلتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. جس طرح کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، گھر والوں میں سر فہرست آپ کی ازواج، پھر آپ کا اہل، پھر جن کو آپ نے اس سے سرفراز کیا وہ سارے کے سارے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، نواسیاں، یہ سارا اہل بیت ہے. اور ان سب کے بارے میں آپ نے بتا دیا، میری امت کے لوگوں، میرے اہل بیت کے متعلق تم اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر آپ کے صحابہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی زندگی کی اداؤں کو محفوظ کرنے والے اور امت تک آگے منتقل کرنے والے صحابہ کرام، ان کے بارے میں بھی کہا، میری امت کے لوگوں لا تسبوا اصحابی
جو میرے صحابہ ہیں نا ان کو تم نے برا نہیں کہنا. تو معلوم یہ ہوا یہ ساری کی ساری عظیم المرتبہ ہستیاں، یہ ساری کی ساری آپ کی نسبت سے وجود میں آنے والی تعلق داریاں، ان کے بارے میں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. وہ ان کے بارے میں اپنے دماغ میں منفی سوچ رکھے، اپنی زبان پر کوئی منفی بات لائے، اس کو ہمیشہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو مہینہ گزر رہا ہے محرم کا، اس محرم کے مہینے میں بالخصوص ذکر ہوتا ہے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا. پھر آپ دیکھیے منفی سوچ رکھنے والوں نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. کسی نے کہا یہ حسینی ہے، کسی نے کہا فلاں یزیدی ہے. آپ ذرا اندازہ کر لیجئے، امت کو بانٹ دیا اور تقابل کہاں کیا جا رہا ہے؟ سیدنا حسین کا یزید کے ساتھ. تقابل بنتا ہی نہیں، کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. لہذا غور کیجئے کہ سارے کے سارے مسلمان، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت نہ ہو. ابھی انشاءاللہ تعالی ان دو شہزادوں کا مختصراً تذکرہ کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا ان بنیادی باتوں کو ذہن نشین فرمائیے. اور دوسری طرف یزید ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، مسلمان ہے، بہت محتاط اگر رویہ اختیار کریں تو کیا ہے؟ امام ذہبی کے الفاظ میں لا نحبہ ولا نسبہ، ہم یزید سے نہ محبت کرتے ہیں نہ اس کو گالی دیتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ ہے محتاط پہلو. پھر ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس میں یزید کو ملزم ٹھہرا کر سیدھا اس کے ذریعے وار کیا صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر، اور کوئی شخص نام نہیں لیتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا. غور سے سنیے گا ذرا ان باتوں کو اور اپنے عقیدے ایمان اس پر بھی غور کیجئے، اور لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ان پر بھی توجہ کیجئے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے مقام کے بھی کیا کہنے، لیکن سیدنا علی تو ان کے والد تھے نا. اللہ کے نبی نے ان کو اپنی بیٹی نکاح میں لی، ان کا چناؤ کیا، ان کی پرورش خود فرمائی. سیدنا علی کے قاتل کو برا کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کو گالی کیوں نہیں دی جاتی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر شاید ساری انسانی تاریخ میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا، سوسائڈ. اس قاتل کو کوئی برا کیوں نہیں کہتا جس نے مدینے کا تقدس پامال کیا، مصلی رسول کے تقدس کو پامال کیا، مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، مدینے کی حرمت کو تاراج کیا. کوئی اس ملعون کے بارے میں نہیں کہتا اس پر لعنت بے شمار، وہ فلاں وہ فلاں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے وقت قاتلانہ حملہ کر کے شہید کرنے والا لعنتی عبد الرحمن بن ملجم، اس ملعون کو کوئی برا کیوں نہیں کہتا؟ کیوں نہیں لوگ اس کا نام لیتے؟ کیوں اس پر لعنتیں نہیں بھیجی جاتی؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس لیے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے خوارج کا ناطقہ بند کیا، ان کو نہ کو چنے چبائے، ان کے فتنوں کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا، اور ان کی طرف سے ہونے والی ساری سبائی اور خارجی یہ جتنی سازشیں بھی ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جن بدبختوں لعینوں نے زہر دیا ان کا کوئی نام کیوں نہیں لیتا؟
اگرچہ انہوں نے اپنے قاتل کو بے نقاب نہیں کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا محترم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے، اور اتفاق دیکھیے جس طرح ہمارے پیارے نبی کو زہر دیا گیا، کنہوں نے دیا؟ یہودیوں نے۔ یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور معلوم کیا کہ آپ کو کون سا گوشت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کو پتا چلا تو اس نے بکری کے اس گوشت میں، اس دستی میں سب سے زیادہ زہر ملا دیا، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں فرما رہے تھے مجھے وہ زہر میری انتڑیوں کو، رگوں کو کاٹ رہا ہے، اور اسی سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبیب نے دیکھا، اس نے کہا حسن کی تو ساری انتڑیاں اس زہر سے کٹ چکی ہیں۔ سیدنا حسین بھائی حاضر خدمت ہوئے، حسن بھیا بتاؤ آپ کا قاتل کون ہے؟ بھیا آپ کیا کرو گے؟ کہا مجھے بتا دیجئے، یا میں زندہ رہوں گا یا وہ زندہ رہے گا۔ کہا چھوڑو بھائی، تم مجھ میں اور اس میں کیوں حائل ہونا چاہتے ہو؟ قیامت کے دن میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوگا، فیصلہ عرش والا رب خود کر دے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر دیکھا بھائی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، موت کی سختیاں تو ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ روح نکلنے کا وقت ہے، تو اس وقت سیدنا حسین نے کہا بھیا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، آپ جاؤ گے نا تو امی سے ابو سے ملاقات ہو جائے گی، سیدنا علی سیدہ فاطمہ سے آپ جائیں گے نا، نانا جی اور نانی جی سے آپ کی ملاقات ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ سے آپ جائیں گے نا تو خالاؤں سے ملاقات ہوگی، ماموں سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب یہ ساری بات سنی، تفصیل سنی، تو سیدنا حسن کو حوصلہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے میرا پیارا بھیا مجھے حوصلے دے رہا ہے، اور پھر فرمانے لگے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھیا ایسے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اور ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھنے والے جن سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا، یعنی اللہ کے فرشتے اور آخرت کا سفر، تو یہ دو عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں ان کو زہر دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اپنے بھائی حسین کو لے کر شام میں جا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر دی، اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو پورا کر دیا۔ فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کی بدولت میری امت کے دو بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ دشمن کو یہ برداشت نہ ہوا، گرچہ مسلمان جڑ گئے، اور مسلمان پتہ کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اندرونی سازشیں، مثل بھی مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفی اور وفا کر جائے یہ ممکن نہیں، یہ بے وفاؤں کا ایریا کوفے کا اور یہ عراق کا، ہمیشہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمزور کرنے کی کوشش۔ روم کے بادشاہ نے پیغام دیا علی تیاری کر، میں آ رہا ہوں تیرے اوپر چڑھائی کے لیے، اور ادھر کون ہے؟ شام میں دمشق میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا علی کو دشمن نے، کافر نے دھمکی دی ہے کہ علی تیاری کر، میں آ رہا ہوں چڑھائی کے لیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب میں خط لکھا، واہ صحابہ تمہاری محبتوں اور عقیدتوں کے کیا کہنے، علی کو جواب دینے کی ضرورت نہ پڑی، معاویہ نے لکھا شاہ روم کو، اور لعین کتے اگر تو نے علی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی تو راستے میں تیرے معاویہ ہوگا جو تمہیں علی تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ہے وہ عظیم المرتبہ ہستیاں، ہمیں تو یہی بتایا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی معاویہ کا، معاویہ علی کا دشمن۔ کبھی ان کی دوستیاں بھی بتاؤ، کبھی امت کو جوڑنے کی کوشش بھی کرو، یہ ان کی تاریخ کے سنہری باب یہ بھی امت کے آگے رکھو۔
یزید کو بہت برا بلا کہا. یزید کون ہے؟ معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور والد بھی والدہ بھی سب مسلمان ہوئے. معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے یا اللہ کتاب اتر مجھ پہ رہی ہے، کتاب و حکمت کا علم تو معاویہ کو عطا کر دے. کہا معاویہ تو اس قابل ہے، وہی اترتی مجھ پہ ہے. بولا میں کروں گا، لکھا تو کر. کاتب وہی ہے معاویہ. تو یزید آپ کو پتا ہے یزید کی تو ویسے رشتہ داری تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. یہ چیزیں بھی لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، رشتہ داری ہیں. یزید کی بیوی ہے، نام ہے اس کا ام محمد. کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ بن جعفر کی. جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی ہے ام محمد. بیوی کس کی ہے؟ یزید کی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگی؟ چچا زاد. اب ذرا غور کیجیے نا، تعلق واسطہ یہاں پر یوں آپس کے تعلق اور رشتہ داریاں. واقعہ کربلا ہوا، بڑا دل دوز ہوا امت کے اوپر. یہ جو بدبخت یہاں کے لعین تھے جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا، ان کی اس کارستانی کی وجہ سے ایک بدنما داغ ہے اس تاریخ کے چہرے پر. لیکن ذرا سوچو وہ بچا کھچا قافلہ کہاں پہنچا تھا؟ بیمار کربلا علی زین العابدین بن حسین کہاں گئے تھے؟ ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب کہاں گئی تھی؟ دمشق کس کے پاس؟ یزید کے پاس. اور اگلی بات سن کر آپ اور حیران ہو جائیں گے، سیدہ زینب کی تدفین بھی دمشق میں ہوئی ہے اور ہوئی بھی امویوں کے قبرستان میں. یہ ہے یہاں پر معاملات. ان حقائق کے اوپر سے کوئی پردہ نہیں اٹھاتا، ان کو کوئی ذکر نہیں کرتا. اگر معاذ اللہ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، تو مجھے ذرا یہ بتائیے. لوگ کہتے ہیں آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں، آپ یزیدی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے؟ حمایت تو ان کی طرف سے ہے. یزیدی تو وہ ہوں گے جنہوں نے 3 حج یزید کے پیچھے کیے ہیں. 3 مرتبہ حج کا وہ امام بنا. اس دنیا کے جہاد کے اندر جنہوں نے اس کی اقتدا میں اس کو اپنا کمانڈر تسلیم کیا، ان کی حمایت ہوگی اس کے ساتھ. ہماری اس کے ساتھ کیا حمایت ہونی ہے؟ ہم نے تو حقائق کو ذکر کرنا ہے. اللہ معاف کرے اگر وہ شرابی ہوتا، زانی ہوتا، تو یہ بچا کھچا جو قافلہ تھا اہل بیت کے لوگ تھے، ان کو دمشق میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ خلاصہ ہے ان ساری باتوں کا. سنی علماء کی کتابیں لیجیے، شیعہ علماء کی، مورخین کی کتابیں پڑھیے، آنکھیں کھلتی ہیں. اس کا تو سب کو پتا ہے جب کرب و بلا کے میدان کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا 3 شرطیں ہیں میری. نمبر 1 یہ ہے مجھے مدینے واپس چلے جانے دو. نمبر 2 یہ ہے میں سرحد پہ چلا جاتا ہوں، تم سے نہیں لڑنا چاہتا، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوں. اور اگر ادھر بھی نہیں جانے دیتے نا تو پھر مجھے دمشق یزید کے پاس چلے جانے دو. ارزع یدی فی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا نا ذرا، یہاں پر تو اللہ معاف فرمائے اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ یزید سلطنت پہ بیٹھ گیا، حکمران بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت چھیننا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے خروج کیا اور کربلا کے اندر گئے. یہی کچھ ہے نا. قطعاً ایسا نہیں ہے. نواسہ رسول کو سرداری کی تو ضرورت نہ تھی، وہ جن کو اللہ کا رسول کہہ دے یہ تو ہے ہی جنتی جوانوں کے سردار، ان کو دنیا کی سرداریوں کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اولین یہ ادوار ہے اس کا یہ جو حصہ ہے نا، ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھیں اور کسی بھی صحابی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی منفی بات نہ لائیے. اب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کیا ان کی قسمت کے کہنے. حسن اور حسین نام بھی کتنے خوبصورت. پیدا ہوئے
بھٹی دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ شہزادو تمہاری قسمت کے کیا کہنے. کسی کو کوئی بھٹی دیتا ہے, کسی کو کوئی. تمہارا نصیب دنیا میں آئے تو تم خاتون جنت کے ذریعے آئے, علی رضی اللہ پر تمہارے والد محترم قرار پائے, اور نانا محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک سب سے پہلے تمہارے منہوں سے تمہارے بطنوں میں اترا. نام اللہ کے رسول نے رکھے, عقیقہ اللہ کے رسول نے کیا, پھر ہمیشہ کہا مجھے ان سے محبت ہے, مجھے ان سے محبت ہے. ایک مرتبہ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر کسی غرض سے گیا تو میں نے جا کے دستک دی نا تو اللہ کے رسول چادر اوڑھی ہوئی ہے اور باہر تشریف لے آئے. اس طرح لگ رہا ہے جیسے دونوں طرف نا کوئی چیز آپ نے چھپائی ہوئی ہے. تو میں نے آپ سے بات کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیا, میری نظر پڑی, میں نے کہا اللہ کے نبی چادر کے نیچے کیا ہے. آپ نے اپنی چادر کو جب کھولا, ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے, اور کہا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما, اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا دے. اے اللہ تو گواہ رہنا ہمیں بھی حسن و حسین سے محبت ہے, ہم ان کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے. سنو مسلمانوں, ایک حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں کروڑوں یزید نہیں اربوں یزید بھی ہو, مقابلہ شان کا, عظمت کا, رفت کا ہو ہی نہیں سکتا. سوالات ہوئے ائمہ دین سے, غالباً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ بھئی وہ موازنہ بنتا ہے, کہاں کیا کرتے ہو, ایک طرف صحابیت کا شرف ہے اور دوسری طرف وہ صحابی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوگا, صحابہ کو دیکھا تو تابعی کہلائے گا, ان کا آپس میں موازنہ کہاں سے بن سکتا ہے. ایک حسین ہو مقابلے میں ہزاروں یزید بھی ہو, ان کا آپس میں موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے آئیے غور کیجیے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے آئے تو اللہ کے ایک کندھے پر حسن ہے ایک پر حسین ہے, ٹھیک ہے, اٹکیلیاں کرتے ہیں, سبحان اللہ, مزہ ہو رہا ہے, دل لگی, پیار نانا کے ساتھ کتنا نرالا. کبھی یہ جھکتا ہے منہ کے آگے چہرہ لے آتا ہے, آپ بوسہ دیتے ہیں, کبھی یہ جھکتا ہے منہ کے آگے چہرہ لے آتا ہے, آپ بوسہ دیتے ہیں, اور آپ فرما رہے یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا, جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ہوگی, جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری بغض کی وجہ سے ہوگا, تو فرماتے مجھے اس وقت سے سب سے زیادہ محبت ہی حسن و حسین سے ہو گئی. یہ ہے وہ عظیم المرتبت ہستیاں. فرمایا ایک فرشتہ اترا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب یقین جانیے جب میں ان کا تذکرہ پڑھ رہا تھا 2-3 دن سے مطالعے میں تھی کتابیں, میرا دل تو یہ کرتا ہے ہر بات آپ کے سامنے رکھوں, لیکن کیا کریے وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں. چلیے چند ایک چیزیں آپ نوٹ فرمائیے. کا فرشتہ اترا, اجازت لے کر آیا بھی پہلی بار, شاید دوبارہ بھی کبھی نہ آئے, اور 3 پیغامات ہیں. پہلی بات یہ ہے اس نے کہا اللہ اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام کر رہا ہوں. یہ فرشتے کی تمنا ہے, اور کیجئے گا ذرا, فرشتے کی تمنا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں مدینے میں جا کے تیرے مصطفیٰ کو سلام کراؤں. فرشتے بھی کیا چاہتے ہیں, عقیدے کی بات ہے, فرشتے بھی چاہتے ہیں ہم خود سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوں. فرشتے یہی کہتے سنیں آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ. فرشتے نہیں کرتے اس طرح. فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا, اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے مصطفیٰ کو سلام کر کے آؤں. کہہ سکتے یا اللہ تیرا نبی ہمیشہ مدینے میں رہتا, ذرا اوپر ہمارے بیت المعمور میں جہاں ہم عبادت کرتے وہاں ذرا بلا لینا, ہم سارے اس کی زیارت بھی کر لیں, اس پر سلام بھی پڑھ لیں, درود و سلام بھی ہو جائے, ہو سکتا تھا نا. لیکن نہیں, فرشتوں کو بھی ادب کا پتہ ہے, محترم شخصیت کو اپنے دروازے پہ بلایا نہیں جاتا,
بلکہ ماننے والے، احترام کرنے والے نصیب اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے گھر پر، ان کے در پر، ان کی جناب میں حاضری کا موقع مل جائے۔ ادب ملحوظ خاطر رکھیے، یہ فرشتے کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، کہا لوگ 2 میسج میری طرف سے لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کو جا کے بتا دینا، خوشخبری سنا دینا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ پہلی بات یہ ہے میرے مصطفیٰ، تیری بیٹی جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور دوسری بشارت دے دینا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور اس کے جو 2 لختے جگر ہیں نا، آپ کے لاڈلے، آپ کے نواسے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، ان کی شان کے کیا کہنے ہیں، ان کے مقام کو تو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ میرے آپ کے دل میں کتنا احترام ہے ان کا۔ ابو بکر کے دل میں احترام نہیں ہوگا، ابو بکر کے دل میں بھی بے پناہ احترام، اتنا احترام، اتنا احترام کہ سیدنا حسن حسین اگر کوئی بات کہہ دیتے سیدنا ابو بکر ٹالا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے ہیں، آگے حسن کھیل رہے ہیں، تو آگے بڑھ کے ان کو پکڑا، کہا علی یہ حسن اپنے باپ پہ نہیں اپنے نانے پہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سیرت نگاروں میں لکھا ہے سر کے بالوں سے ناف تک حسن کی مشابہت تھی رسول پاک کے ساتھ، اور ناف سے پاؤں کے تنگوں تک مشابہت تھی حسین کی رسول پاک کے ساتھ۔ ان میں صحابہ کو اپنا نبی نظر آتا تھا، اور تم کہتے ہو صحابہ نے ان پر ظلم ڈھائے، معاذ اللہ، کتنا ظلم ڈھاتے ہو تم ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ایسی بات کر کے۔ سوچئے ذرا، یہ تو حسن و حسین ہے نا، کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، کس کے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول کے کندھوں پر حسن و حسین سوار ہوتے ہیں، اور جس کے کندھوں پر رسول پاک سوار ہوئے اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ ہجرت کی رات کندھے کس کے ہیں؟ ابو بکر کے، اور سوار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ ابو بکر معاذ اللہ کو ظلم ڈھائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں سیدہ فاطمہ بیمار پڑی، ان کو سنبھالنے والی کون تھی؟ سیدنا ابو بکر کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس، کہ جس وقت سیدنا ابو بکر نے وفات پائی، اسی سیدہ اسماء بنت عمیس سے سیدنا علی نے شادی کر کے اس بیوہ کو اپنے نکاح میں لا کر اپنے گھر میں آباد کر لیا۔ کبھی دیکھو تو صحیح اس تعلق کو۔ اسی سیدہ اسماء نے، سیدہ فاطمہ نے کہا، اسماء آنٹی، خالہ، جو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بڑا عجیب لگتا ہے، عورت فوت ہوتی ہے، کپڑا اوپر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کے نشے و فراز واضح ہوتے ہیں، یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ ان کا اے سیدہ، مجھے یاد آیا میں جب حبشہ میں گئی نا تو وہاں میں نے عجب منظر دیکھا، پھر وہ سارا کام انہوں نے کیا، گھاس ڈالی، کپڑا ڈالا، بنا کے دکھایا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ہاں یہ بات بنی، اے اسماء جب میں فوت ہو جاؤں نا تو تم نے مجھے کفن دینا ہے، غسل تم نے دینا اور علی نے دینا ہے۔ جب تم غسل دو تو اس کمرے میں جہاں مجھے غسل دینا وہاں کوئی نہ آئے، اور بالکل اسی طرح سے میری میت کو محفوظ کر کے باپردہ کر کے رات کے وقت قبرستان کی طرف رخصت کرنا۔ وفات پا گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ اسماء اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور خلیل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ جگری دوست تھے نا اس معنی میں، ان کی اہلیہ غسل دے رہی، ازواج مطہرات کو پتہ چلا، وہ آئی، کہا نہیں تم اندر نہیں آ سکتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شکایت پہنچ گئی کہ یہ ہمیں جانے نہیں دے رہی ان کی میت کے پاس، تو انہوں نے کہا مجھے انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی جب تک ان کی میت کو ہم غسل دے کے کفن پہنا کے تیار نہ کر لیں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے اسماء، سیدہ نے جیسے کہا تھا تم ویسے ہی کرو۔ یہ ہے ان گھرانوں کے آپس کے تعلقات، وہاں تو یہ معاملات ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو عہد ابو بکر صدیق میں یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنہری گاؤں میں
فتوحات ہو رہی ہیں. ایک روز کہا چلو بھائی رجسٹر بناؤ, سب کے وظیفے جاری کرتے ہیں. وظیفے جاری ہو رہے ہیں. ایک ایک بات بس عرض کر سکوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل کرتا ہوں. رجسٹر منگوایا, سب کے نام لکھے جا رہے ہیں. جب باری آئی نا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی تو ان کو سر فہرست لکھا. کہنے والوں نے کہا جناب آپ امیر المومنین ہیں, اپنے آپ کو سر فہرست لکھے نا. کہا نہیں, عمر کو وہیں رہنے دو جہاں اللہ نے رکھا ہے. پہلی جگہ ہے, پہلی باری ہے اہل بیت کی, ان کے نام لکھے. اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کا وظیفہ بدل کے صحابہ کے وظیفے کے برابر رکھا. اتنا زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا. اور عبداللہ بن عمر جب آئے نا اپنے بیٹے, تو انہوں نے کہا ابا جان میری کتنی خدمات ہیں, چلو میرا وظیفہ کم از کم حسن حسین کے برابر ہی کر دو. سنو مسلمانوں, عمر نے کیا کہا. واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے, امت قیامت تک تیرے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے کہ تو نے ہمیشہ کے لیے شیاطین کو تکلیف میں ڈالے رکھا ہے. اور اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا, جدھر سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان گزر ہی نہیں سکتا. کہا عبداللہ تم میرے لخت جگر ہو, حسن حسین کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ, حسن حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ, حسن حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ, اور ان کے برابر وظیفہ مقرر کروا دو. واہ عمر کی عظمت کے کیا کہنے, فقاہت, رسالت اور فیصلہ. سبحان اللہ. کہا جب تم اس لحاظ سے تم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو تمہارا وظیفہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ عظیم المرتبت ہستیاں اور یہ احترام دینے والی اور بھی کئی واقعات ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. سیدنا عثمان سیدنا حسن حسین کے کیا لگتے ہیں, خالو. دو خالائیں یکے بعد دیگرے حسن حسین شہزادوں کی سیدنا عثمان کے نکاح میں آئیں. جس وقت خارجیوں نے بلوائیوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے, ذرا وہ لسٹ پڑھیے اٹھائیے, اس میں نام ملے گا کن کن کا. عبداللہ بن عمر, ابو ہریرہ, دیگر صحابہ. دو نام حسن حسین کے بھی ملیں گے. اندر شخصیت ہے خالو جان عثمان بن عفان کی, اور باہر دروازے پر پہرے دار جنت کے شہزادے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے, اس کے اندر بھی ان دونوں بھائیوں نے بڑی شاندار خدمات سر انجام دی. والد صاحب کو گاہے گاہے مشورے دے رہے ہیں. سیدنا حسن کے اپنے والد صاحب سے بہت سارے مکالمے وہ موجود ہیں کتب تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر. بھائی یہ تو باپ بیٹوں کا تعلق تھا. بعد میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ صرف 6 مہینے خلافت ان کی رہی, اور انہوں نے سیدنا معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی اور سارے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر وہ جہاد بھی کرتے رہے, دیگر امور بھی جب تک زندہ رہے انہوں نے ان کو سر انجام دیا. سیدنا حسن نے بھی, سیدنا حسین نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے, ان کا بہت ادب کرتے, احترام کرتے. ان کے بارے میں باقاعدہ ان سے احادیث مروی ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی سیدنا حسن حسین کو بڑی عزت دی, ان کے منصب کو ملحوظ خاطر رکھا, ان کے وظائف کو اسی طرح سے جاری رکھا, اہل بیت کے لوگوں پر پوری طرح سے توجہ بھی رکھی. باقاعدہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں مقرر تھی, یہ ان کا آپس کا تعلق. پھر یزید کے ساتھ جو معاملہ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کر دیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے جب تک سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما زندہ رہے امت مسلمہ نے ان کا خیال رکھا. باہر کے جو سوائی تھے, خارجی بلوائی ملعون لوگ, ان لعنتیوں نے اس پورے خانوادہ کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا. سیدنا علی کو بھی, سیدنا حسن کو بھی, پھر سیدنا حسین کو بھی. اب غور کریں نا, سیدنا علی کی شہادت کی جگہ کون سی ہے, کوفہ. سیدنا حسن اور سیدنا حسین کینوں نے لکھے تھے خطوط, کوفیوں نے. جب آگے بلا لیا تو پھر جناب بے وفائی کر دی.
یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک ایک کر کے بدلہ لیا. قاتلان حسین میں سے کوئی بھی سکھ کا سانس نہ لے سکا. ذلت آمیز موت سے دو چار ہوئے. بہرحال وہ ایک الگ تاریخ ہے، لمبی داستان ہے. آخری گزارش میری یہ ہے، یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، یہ محبت دو طرفہ تھی. صرف صحابہ ہی محبت نہیں کرتے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما سے، یہ بھی صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر سے، دیگر صحابہ کرام سے، سیدنا عثمان سے، پھر سیدنا معاویہ کے ساتھ تعلق اور مراسم، یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے بھی بڑا گہرا ان کے ساتھ تعلق تھا. اور سب سے بڑے بڑے دلائل میں سے دلیل یہ ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے بچوں کے نام ان عظیم ہستیوں کے ناموں پر رکھے. ہم کس کے نام پہ نام رکھتے ہیں بچے کا؟ جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کی زندگی بڑی تابناک ہو، ہمیں اس کا نام بھی پسند ہو. اس کا مطلب ہے ان شہزادوں کو ابو بکر نام پسند تھا، عمر نام پسند تھا، عثمان نام پسند تھا. اسی لیے حسن حسین کی اولادوں میں دیکھیے آپ، ان کے بیٹوں کے نام پڑھیے، کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کے نام پڑھیے. یہ علی اصغر، علی اکبر تو جعلی رکھے ہوئے نام ہے نا، اصل نام ہے ان کے ابو بکر عمر. یہ نہیں بتاتے علی اصغر، علی اکبر. کہاں ہے بھائی؟ ہم جب پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، شیعہ کی لے لیں، سنیوں کی لے لیں، آپ ان کے اندر پڑھیں گے تو یہ حقیقت واضح ہوگی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہونے والے ان کے ایک لخت جگر کا نام تھا ابو بکر. ابو بکر بن حسین بن علی، دوسرے تھے عمر بن حسین بن علی، تیسرے تھے عثمان بن حسین بن علی. حسن کو دیکھو، ابو بکر بن حسن بن علی، عمر بن حسن بن علی، عثمان بن حسن بن علی. یہ تو یہ ہے، اتنی آپس میں محبت کرتے ہیں. آؤ مسلمانوں ان محبتوں کو آشکارا کرو، مسلمانوں کے دلوں میں ان پاک باز ہستیوں کی محبتوں کو اجاگر کرو. ان کے بارے میں نفرتیں پھیلا کے ہم نے کیا لینا ہے؟ ان کے معاملات تو اللہ کے ساتھ ہیں. ہاں آخر میں یہ بھی عرض کروں، قاتلان حسین، یہ قاتلان حسن، یہ قاتلان علی، قاتلان عثمان، قاتلان عمر، جو بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے قاتل ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں عاملہم اللہ بما یستحق. یا اللہ عاملہم اللہ بما یستحقون، اللہ جس معاملے کے یہ حقدار ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا. ہم ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے. وہ لعنتی لوگ ہیں جنہوں نے اتنی پاکیزہ ہستیوں کو شہید کیا. یہاں تو عام مسلمان کو قتل کر دے کوئی جان بوجھ کر، اللہ نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر غضب ہے، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. اور جو عمر کو شہید کر دے، جو عثمان کو شہید کر دے، علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، ان کو شہید کر دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے. جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اسی کو قبول کرنے کی اللہ توفیق دے. یاد رکھو مسلمانوں، حسن و حسین کے درجے کو کائنات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں. ان کی والدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ ہم کو صحیح اور سچی محبت نصیب کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وطن عزیز پاکستان کے اندر اس وقت سیلاب ہے اور سیلاب سے لوگ بہت پریشان ہیں، گھروں سے بے گھر ہو چکے، ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی، لوگوں کے جانور بہہ گئے، قریبی عزیز رشتہ دار بہہ گئے، باپوں کے رختے جگر، بچے معصوم ان کی آنکھوں کے سامنے سیلاب کی بے رحم لہروں کا نشانہ بن گئے۔ اور اسی طرح سے بڑی خوفناک قسم کی کہانیاں ہیں جو وہاں پر پیش آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ملک کی قیمتی املاک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ہمارے بلوچستان کوئٹہ کے کور کمانڈر جنرل سرفراز اور ان کے ساتھ دیگر جو افسران تھے انہوں نے سیلاب کی خدمات سے انجام دیتے ہوئے جان شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر خدمات سے انجام دینے والے سب لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا کرے، جو دکھی انسانیت کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ آرمی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اسباب وسائل جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ آج آرمی کر رہی ہے، لوگوں کو نکال رہی ہے، لوگوں کو خدمات فراہم کر رہی ہے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں کی طرف سے ہماری سرحدوں اور افغانستان کی سرحدوں کو بحال کرتے ہوئے افغانستان میں ڈرون اٹیک کرنا، اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے وہ یقیناً کم ہے۔ شکست سے دوچار ہوا ہے اللہ کا دشمن، اور اب اس طرح کی کمینی حرکتیں کر کر کے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک میں لگی ہوئی آگ، اس میں بدلہ تو لینا ہی لینا ہے نا، لیکن انشاءاللہ وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اس کے محافظوں کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خدشات و انتشار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ دوسری گزارش ہے میرے عزیزوں، الحمدللہ اللہ کے گھروں کو بنانا، تعمیر کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہر ایک میں تو اتنی طاقت نہیں ہے پوری مسجد بنا سکے، تو فرما دیا اگر پرندے کے گھونسلے جتنی بھی جگہ بنا دو گے نا اللہ تب بھی تمہیں جنت میں تمہارا محل الاٹ کر دے گا۔ ابھی میں نے ایک مسجد کے حوالے سے اپیل کرنی ہے، لیکن یہ بتاؤں جس وقت یہ مسجد بننے جا رہی تھی ہمارا گھر ہوتا تھا 15 بلاک میں، والد محترم رحمہ اللہ تعالی حیات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 3 مساجد پر کام جاری ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی وقتوں کے اندر آپ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر جائیں گے، افتتاح بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، جمعے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا کریں اللہ ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اور آپ سارے ماشاءاللہ ہمیشہ اس کے اندر صفحے اول کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے شروعات کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ تو اس مسجد کے بارے میں بتانے لگا ہوں، ہوا یہ کہ ہمارے محترم بزرگ ہیں، اب تو بڑا وقت ہو گیا، ان کی نیکی نظر نہیں آ رہے، راجہ عاشق صاحب اولاد نہیں تھی، اللہ نے بیٹی عطا کی، تو انہوں رات کو ہی آ گئے۔ یہاں پر ہوتے تھے ہمارے استاذ قاری ذاکر اللہ صاحب، انہوں نے یہ واقعہ ایک دن مسجد میں نماز کے بعد سنایا بھی تھا۔ تو قاری ذاکر اللہ صاحب، یہ کچی مسجد ہوتی تھی، اوپر رہتے تھے، راجہ صاحب آ گئے، رات کا وقت، دروازہ کھٹکھٹا، کیسا کہتے میں پریشان ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے، خیر تو ہے۔ دیکھا تو باہر راجہ صاحب کہنے لگے قاری صاحب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اولاد دے دی، بیٹی عطا کر دی ہے۔ لو جی انہوں نے پھر نماز پڑھی، تہجد کی اذان دی، فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جناب گھر چلے گئے۔ قاری صاحب کو انہوں نے کچھ 10 بجے بلایا، جب کلاس پڑھانی قاری صاحب تو بلا کے فرمانے لگے مجھے اتنی خوشی ہے بیٹی ملنے پر، یہ 1 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ بات ہے کوئی 80-83 کی اوقات کی، 83 کی بات ہے، یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ لے جاؤ حافظ صاحب کی خدمت میں، ابراہیم سلفی صاحب کی خدمت میں پیش کر دو، ان کا جیسے جو دل چاہے وہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہتے میں بڑا خوش، یار سائیکلوں پر دھکے کھاتے ہیں، کبھی ادھر جا موٹر سائیکل لیں گے، ہم بھی جناب سائیکل لیں گے، فلاں ہوگا۔ ایک بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں خیالات، کہتے میں نے وہ 1 لاکھ لیا، خوشی خوشی آپ کے گھر پہنچا، والد محترم آرام کر رہے تھے، صبح ذرا کچھ دیر آرام فرماؤ، دستک دی، والدہ محترمہ نے پوچھا کون؟ جی میں قاری ذاکر اللہ ہوں۔
جلدی سے حافظ صاحب کو اٹھائیں، میں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اب 1 لاکھ روپیہ 83 کی بات ہے، کروڑ کے جناب مشابہ چیز ہے، اور اب ٹک نہیں رہا، میں فٹافٹ خوشخبری دے دوں حافظ صاحب کو۔ ابو جی کو اٹھایا گیا، ابو جی تشریف لائے تو انہوں نے کہا بیٹھک کھولیں، بیٹھک کھولی، بیٹھ گئے تو کہتے ہیں حافظ صاحب یہ ہے 1 لاکھ روپیہ جو میں نے حساب کتاب لگایا نا، کو موٹر سائیکل لینی ہے، سائیکل لینی ہے، وہ تقریباً 22,000 روپیہ بنتا ہے، وہ تو آپ مجھے دے دینا، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ کہتے ہیں کس لیے؟ کہتے ہیں میں نے ساری بات سنا دی۔ کہتے ہیں اچھا۔ اسی وقت ہمارے وہاں پر ہوتے تھے پنڈی سٹاف میں ماسٹر منشا صاحب رحمت اللہ، فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، آج یہ مبارک ہستیاں نہیں رہی لیکن ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ان کو فون کیا، وہاں پر اس مسجد کی جگہ کی بات ہو گئی تھی، کتنے میں؟ 1,12,000 میں 5,000 روپے بیانہ دیا، 1,07,000 باقی تھا۔ باری صاحب نے کہا چلو جو سائیکل ہے وہ نکالو، قاری صاحب سائیکل چلانے لگے، باری صاحب پیچھے بیٹھے، سیدھے وہاں پہنچے اور جا کے اس مسجد کا 1 لاکھ روپیہ کا یہ پکڑو، 7,000 بھی اللہ دے دے گا۔ آج وہ بدر مسجد یہ پنڈی اسٹاپ پر ہے، وہاں پر ہمارے شیخ الحدیث محترم رمضان سلفی صاحب ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں 11 مرلے وہ جگہ پہلے ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ میرا خیال ہے کوئی 4تھی یا 3ری مرتبہ آئے ہیں، ہم نے ان کو بتایا ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں، لیکن اب یہ ہے چونکہ کام نہیں چل رہا، 11 مرلے جگہ مزید ایڈ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا بیانہ ہو گیا ہے، تقریباً 2 یا 3 مرلوں کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے۔ باقی کے لیے آپ سب احباب کو میں نے توجہ دلانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے، آپ کبھی وہاں نماز پڑھیں تو ماشاءاللہ اتنے نمازی اللہ کے فضل سے، جس طرح آپ کا یہ مرکز مسجد آباد ہے اسی طرح وہ بھی ماشاءاللہ آباد ہے۔ تو میرے عزیزوں دل کھول کر آج آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرنا ہے۔ یہ بڑی دیر کے بعد ہم باہر کسی مسجد کے لیے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ 1 فٹ کی قیمت ہے صرف 5,000 روپے، یعنی 1 فٹ جو خریداری ہو رہی ہے نا اس کی قیمت ہے صرف 5,000 روپے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ کم از کم 2 مرلے کے پیسے اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مہربانی ہوگی، اللہ کرے ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے کام ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ساری کر دے، کوئی پتہ نہیں، یہ تو اللہ کے کام ہے، تو ہم نے تو اس نیت سے کرنا ہے، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر بناتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس مسجد کی ابتدا کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں۔ میرے والد محترم تھے جو اسی منبر پر ماشاءاللہ خطبے دیتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور ان کے جتنے رفقا ہیں دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری یہ ادا اللہ قبول فرما لے، ہمارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے۔ جلدی جلدی بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے دل کھول کے انشاءاللہ آپ تعاون کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ ڈالنا ہے، 1 فٹ کے ذمہ لے لیں، کوئی ایسے دوست احباب جو بعد میں بھی دینا چاہیں وہ بھی کر سکتے۔ 5,000 روپے یار 1 فٹ کی جگہ، انشاءاللہ یہ تو گھونسلے سے بھی بڑی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، تو صرف 5,000 روپیہ، ویسے بھی تو ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں نا جی، تو یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا والد صاحب کی خدمات، اور پھر اس وقت ہمارے استاد شیخ الحدیث رمضان سلفی صاحب وہاں ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اتنی عظیم ہستی، انہوں نے بھی مجھے اسپیشلی کہا، میں نے کہا استاد جی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، باقی انشاءاللہ اللہ نے کام کرنا ہے۔ تو بعد میں بھی کوئی دوست اگر کوئی وہاں جا کر دیکھنا چاہے، وزٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم حاضر، اور اسی طرح سے آپ اپنے عطیات یہ بعد میں بھی پہنچانا چاہیں تو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلو بھی بچوں سمیٹ دو، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بیماروں کو، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آگے بیٹھے ہوئے میرے بائیں جانب میرے انتہائی محبوب بزرگ مجھے کہتے رہتے ہیں دعا کریا کرو، ہم تو بس چانس سے ہی یہاں، تو حافظ اکرم صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے دعا ہے، اللہ اپنی رحمت فرما کے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے مرد خواتین جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بڑے ہیں چھوٹے ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔